استقلالن ماننا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو استقلالن ماننا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو استقلالن، ابھی میں وضاحت کروں گا، یہ صرف ناجائز ہی نہیں، کفر بھی ہے۔ صرف ناجائز نہیں کہ چلو ناجائز محبت ہوگی فائدہ کوئی نہیں ہوا، استقلالن ماننا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف ناجائز ہی نہیں کفر بھی ہے، اور سرکار کی وسادت سے ماننا یہ عین اسلام ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے جو ہم کہتے ہیں وہ مانو، ہم کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے وہ مانو، جو حدیث کہتی ہے وہ مانو، جو مجدد الفیسانی کہتے ہیں وہ مانو، جو اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں وہ مانو، اور اگر وہ نہیں کہتے تو پھر ہمیں کہو کہ تم غلط بتا رہے ہو، اور اگر ہم شیشہ دکھا کر ثابت کر رہے ہیں کہ جس بیماری پر انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا وہ تو تمہارے جلسوں میں روزانہ نظر آ رہی ہے، تم کیسے کہتے ہو کہ تم روافض نہیں ہو؟ صرف تفضیلیت نہیں، استقلال ماننے سے بندہ زندیق بن جاتا ہے۔ اور نام کیا رکھا ہے؟ حب علی، نام رکھا حب صدیق اکبر، اور ادھر نتیجہ کیا ہے؟ میں اختصار سے پہلے آپ کے سامنے مکتوبات شریف سے پیش کرتا ہوں۔ لوگ مجددی کہلا لیتے ہیں، مدارس کا نام مجددیہ رکھ لیتے ہیں، مگر آج صرف نام ہی رہ گئے، تقاضے ختم ہوئے۔ یہ مکتوبات شریف اب میں بیماری دکھانے لگا ہوں، اور بالکل جو بندہ ہٹ دھرم اور ضدی نہیں اسے نظر آئے گا اس پورے ٹولے کے اندر، وہ طاہر القادری ہو، وہ عرفان شاہ ہو، وہ عبد القادر شاہ ہو، وہ ریاض شاہ ہو، یہ جو بھی الا بلا جتنے بھی اکٹھے ہیں، میں بیماری دکھا رہا ہوں، یہ مکتوبات شریف سے دکھا رہا ہوں، وہ بتائیں، انکار کر کے دکھائیں، یا اس قد کا کوئی میرے مقابلے میں پیش کریں۔ یہ مکتوبات شریف کے اندر بتایا گیا کہ بندہ سنی کیسے بنتا ہے اور کیسے زندیق ہو جاتا ہے، رافضی ہو جاتا ہے، کیسے خارجی ہو جاتا ہے۔ ایک مثال صرف عرض کر کے پھر میں المعتقد المستند المعتمد اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس سے صرف 2 عبارتیں ہی پیش کروں گا، اور یہ ہماری آنکھیں تو بند ہیں ان پہ۔ کون ہے آج یہ چھوٹے چھوٹے کیا پدی کا شوربہ وحدت امت میں، جن کو پتہ نہیں کہ امت کی قسم کون سی ہے، دعوت ہے یا اجابت ہے، جمیعن میں پتہ نہیں حال کس سے ہے، مطلب کیا ہے، اور یہ اپوزیشن ان اماموں کی بنتے ہیں۔ وہ لفظ میں نے جو بولا استقلالن، مستقلن کا یہ مطلب سمجھ لو کہ سرکار سے ہٹ کر اپنے طور پر، ویسے تو ہم سب میں محبت علی مستقل ہے کہ عارضی نہیں، ڈٹی ہے، پکی ہے، جمی ہوئی ہے، اس لحاظ سے تو ہم سب میں مستقل ہے، لیکن یہ استقلالن ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر، سرکار کی ذات کے بغیر، ڈائریکٹ ان سے اگر کسے محبت امیر را استقلالن اختیار کند و حب حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را درا مدخل ندہد از مبحث خارج است۔ مجدد صاحب کہتے ہیں اس کی تو بات ہی نہ کرو، وہ ہمارے موضوع میں ایمان والوں میں ہے ہی نہیں۔ یہ صرف مجددی کہلوانا نہیں، مجددی پیغام پھیلانا بھی ہے۔ از مبحث خارج است و قابل مخاطبت نہ، او تے منہ لانے والا ہی نہیں، قابل مخاطبت نہ، اتنا گندا ہے تے منہ لانے والا نہیں، دفاع کرو یہ سنو۔ یہ جھپے مارتے ہیں جن سے ایوارڈ لیتے ہیں، وقابل مخاطبت نہ، یہ تو ملنے کے لائق نہیں، حالانکہ یہ اس طرح کے تو اب سنیوں میں بن چکے ہیں،
وہ دوسری کمپنی تو ہے ہی علیحدہ، تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ اچھا، یہ جو استقلالن مان لیتا ہے، اس نے کوئی جرم کیا؟ پیار ہی کر رہا ہے نا مولا علی سے۔ ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ علی علی کرنے سے جنتی ملنی ہے، لیکن یاد رکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مجھے سرکار نے فرمایا ان فیک مثلا من عیسیٰ، اے علی تمہارے اندر مجھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک جھلک، ایک وصف نظر آ رہا ہے۔ احبتہ النصارى وابغضتہ الیہود، ان کے بارے میں دو ٹولے جہنم میں گئے، یہود بغض کر کے، نصارہ پیار کر کے، پیار کی وجہ سے احبتہ النصارى، تو پیار والے کیوں گئے کہ جہنم میں؟ فرمایا انہیں وہ مانا جو رب نے بنایا نہیں تھا۔ فرمایا علی تمہاری وجہ سے بھی دو ٹولے جہنم میں جائیں گے، ایک تمہارے بغض میں اور دوسرا تمہارے غیر شرعی پیار میں۔ یہ حدیث کیوں نہیں بیان کی جاتی؟ بغض والا تو بیان کیا جاتا ہے، اللہ سب کو بغض علی کے کروڑویں حصے سے بھی بچائے، وہ نار ہے۔ لیکن یہ جو علی علی کرنے سے نار ہے جس شرط پر، انہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہلک فی اثنان، میں مانتا ہوں میرے بارے میں دو دھڑے جائیں گے جہنم میں، مجھے میرے رسول اللہ السلام نے بتا دیا، جو میں نہیں ہوں وہ مجھے مانیں گے، میں چوتھا ہوں وہ مجھے پہلا کہیں گے، وہ میری ولایت کو خلافت کے معنی میں لے کر، اب جو انہیں بتایا جاتا ہے جو نہیں، اور پھر محبت کے نام پر کہ ہم انہیں مانیں گے، کون ہمیں روک سکتا ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں پھر جہنم سے بھی کون تمہیں روک سکتا ہے؟ تو صرف ماننا ناجائز ہی نہیں، اس پر کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا جو استقلالن مانے، مستقلن۔ مجدد صاحب لکھتے ہیں، سننا، غرض او ابطال دین است، ایسے محب علی کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے۔ غرض او، پیچھے ذکر آ رہا ہے کہ جو استقلالن مانتا ہے، منکر علی کی بات نہیں ہو رہی، مولا علی کے بغض والے کی بات نہیں ہو رہی، یہودی کی بات ڈائریکٹ نہیں ہو رہی، ہندو سکھ کی نہیں ہو رہی، اس کی ہو رہی ہے جو کہتا ہے میں دیوانہ علی کا ہوں، لیکن سرکار کی نسبت سے نہیں، کہتا میں ڈائریکٹ مانتا ہوں، میں استقلالن مانتا ہوں، میں سرکار کے صدقے سرکار کے طفیل میں نہیں مانوں گا، میں مستقلن مانتا ہوں۔ تو مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ اس بندے کا مقصد دین کو باطل کرنا ہے۔ غرض او ابطال دین است، اور ساتھ کیا ہے؟ وہدم شریعت، شریعت گرانا اس کا مقصد ہے۔ صرف اتنے میں سرکار کو چھوڑ کے استقلالن مان رہا ہے، اگرچہ آگے ماننے میں وہ بھی دوسری خلاف ورزی نہیں کر رہا کہ وہ کچھ مان جائے جو نہیں ہے، ماننے میں استقلالن مان رہا ہے، سرکار کی خیرات سمجھ کے نہیں، سرکار کے صدقے نہیں، سرکار کے وسیلے سے نہیں، سرکار کے توسل سے نہیں۔ تو ایسا ماننا دین کو باطل کرنا ہے، ایسا ماننا شریعت پہ حملہ ہے۔ تو کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ماننا نہیں پایا جا رہا؟ یہ پورا دھڑا، ان کے سینکڑوں ایسے ان کی تقریریں ہیں، ان کے طریقے ہیں، ان کے انداز ہیں جن سے استقلالن ماننا ثابت ہے، بلکہ اس پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور اکابر ہمارے کہہ رہے تھے کہ استقلالن جو مانے گا اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ابطال دین ہے، ہدم شریعت ہے،
می خواہد کہ بے توسط حضرت پیغمبر علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام راہ اختیار کند. یہ بندہ چاہتا ہے کہ سرکار کے وسیلے کے بغیر کوئی رستہ بنا لے، کوئی اپنی لائن سیدھی کر لے سرکار کے بغیر. چونکہ جو سرکار والی ہوگی اس میں تو صدیق بھی ہوں گے. یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی علیحدہ بناؤں، علیحدہ لائن بنا لوں. وَأَز محمد بَعَلِي گرایت وَهُوَ عَيْنُ الْكُفْرِ وَمَحْضُ الزَّنْدَقَةِ. یہ ہے مکتوبات شریف. میرا سوال ہے ان سب سے، مجدد صاحب نے عین کفر کسے کہا؟ مجدد صاحب نے کس کو زندقہ کہا؟ یہاں یہودی کی بات ہے، کرسچن کی بات ہے، ہندو کی بات ہے، سکھ کی بات ہے. یہاں ایک خاص پیٹرن کے محب علی کی بات ہے کہ وہ سرکار سے ہٹ کر مستقلاً استقلالاً مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانے تو وہ کفر ہے. اور یہ دن رات اسے ایمان بنا کے پیش کر رہے ہیں. کیا یہ سن نہیں رہے؟ طاہر القادری سے لے کر اس فتنے کی چھوٹی بلیوں تک میں بول کے کہہ رہا ہوں، اگر کسی میں سکت ہے اس کا جواب دیں. یہ مکتوب پڑھ کے سنا ہے. یا وہ جس طرف لگے ہوئے ہیں کیا وہاں بھی کوئی مجدد الفسانی ہے ان کی فکر میں آگے؟ وہ کس کے مقلد بنے ہوئے ہیں؟ انہیں کلینی یا خمینی تو مل سکتا ہے مگر مجدد الفسانی یا اعلی حضرت وہاں نہیں ملیں گے. وہ ملیں گے تو یہاں ملیں گے. یہ بیماری ہے. اس پھر آگے تفصیل اور کیا کیا فتنے ہیں یہ میرا فتویٰ نہیں ہے ان پر. جس کو مجدد صاحب نے عین کفر کہا اور جس کی وجہ سے کا بندہ زندیق ہو جاتا ہے وہ یہ روزانہ کی تقریروں میں یہاں پایا گیا. تو اگر ان میں طاقت ہے تو بول کے دکھائیں مجدد صاحب کے خلاف. اگرچہ کچھ کمینے نجی محفلوں میں بھونکتے ہیں مگر سامنے آئیں تاکہ باقی نقاب بھی اتر جائیں. اب یہاں پر مجدد صاحب نے جب یہ بات کی تو آخر آپ کو بھی ضرورت ہے کہ اتنی بڑی بات کر دی، حب علی پر یہ کہا تو کس بیس پہ کہا؟ مجدد صاحب فرماتے ہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں قال علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام من احبہم فبحبی احبہم. یہ حدیث لکھی آگے اور حدیث لکھ کے پھر اس کو بیان کیا.